اور ایک خاص جو میں نے یہ موضوع چھیڑا، اس درمیان اس ہفتے کے بعض مقامی اخبارات میں میں نے دیکھا کہ بار بار اعلان آ رہا ہے کہ ناموس رسالت سے متعلق جن مسلمانوں کا مقدمہ چل رہا ہے اور 10 مہینے سے زیادہ یا سال بھر سے زیادہ جو بھی مدت گزری ہو، یہ محروسین جیل میں ہے، ان کے لیے، ان کی رہائی کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جگہ جگہ مسجد جو ہے وہ آیت کریمہ کا ورد کیا جائے اجتماعی شکل میں اور دعا کی جائے۔ تو فلاں مسجد میں فلاں مقام پر دوسروں کی بات جو پڑھی مجھے بہت حیرت ہوئی جب میں نے اس میں پڑھا کہ کل جماعتی تنظیم کی طرف سے بھی اس بات کا فیصلہ کیا گیا اور فلاں مقام پر کل جماعتی کی طرف سے لوگوں سے گزارش کہ شریک ہوں اور آیت کریمہ کا ورد کر کے محروسین کے لیے دعا کی جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل جماعتی، میں اسی لیے اس کو ضروری سمجھتا ہوں۔ آج جو اس منبر سے اس مسجد میں بیان کر رہا ہوں کہ میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو بس دل میں یہ خیال آیا کہ کل جماعتی کے نام سے عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس میں جماعت اہل حدیث بھی شریک ہے، تو قرآن و حدیث کی بنیاد پر جو ہر چیز کو طے کرتے ہیں وہ بھی اس کو مان رہے ہیں کہ آیت کریمہ کا اجتماعی ورد کیا جائے اور محروسین کے لیے دعا کی جائے۔ ہاں، تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ کل جماعتی کا اعلان ہو یا کسی کا اعلان ہو، یہ طریقہ دعا کرنے کا یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کلمات، اس کی معنویت، اس کی فضیلت اور اس کے ذریعے سے دعا کا قبول کیا جانا بالکل ثابت ہے۔ لیکن دعا کا یہ طریقہ اجتماعی ورد، آیت کریمہ کا ورد، مصیبتیں ٹالنے اور بلائیں ہٹانے کے لیے جو اہتمام آج کل کیا جاتا ہے، یہ قرآن و حدیث، صحابہ، تابعین اور سلف کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت سے اللہ کی رحمت نہیں ملتی، اللہ کی ناراضگی ملتی ہے۔ بدعت اللہ کے دین کی کے اندر تبدیلی ہے۔ اللہ کے رسول ہر جمعہ میں کہتے تھے دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہاں، اور گمراہی کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ آپ کے محروسین چھوٹ جائیں گے، اس سے ناممکن بات ہے، بلکہ آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ یہ میں مانتا ہوں، اس لیے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ ان کا قصور نہیں ہے اگر اس میں شریک نہیں ہے تو۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن نقصان تو ہے، جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہ بدعت کا مرتکب ہیں۔ اس سے جماعت اہل حدیث یا ہر وہ شخص جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے، جو صحابہ کرام کے منہج اور طریقے اور عقیدے پر ہے، وہ اس سے بری ہے، وہ اس کو نہیں مانتا۔ ہمارے کچھ لوگوں نے اس کی نمائندگی کی ہو یا نہ کی ہو، میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور مسلمانوں کے تکلیف اور پریشانی مصیبتوں کو ہٹانے کے لیے جو طریقے دین و شریعت نے بتائے ہیں، آج کل کچھ اعلانات دیکھ رہا ہوں، وراثت سے متعلق کچھ باتیں کی جائے اور مرتے ہی یا جلد از جلد ترکے کی تقسیم کی جائے، ہاں، لڑکیوں کا حق ادا کیا جائے، یہ سب چیزیں بہت ٹھیک ہے، اصلاح کی جائے۔ ہمارے سماج میں جو گناہ ہو رہے ہیں، سود بیاج کا لین دین، ہاں، لوگوں کا حق مارنا، ظلم کرنا، وہ چاہے اداروں میں ہو، جماعتوں میں ہو، مسجدوں میں ہو، گھروں میں ہو، کارخانوں میں ہو، فیکٹریوں میں ہو، اگر کمزوروں پر آپ ظلم کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر ایک حکومت ایسی بیٹھے گی جو آپ کا حق چھینے گی، اور چھین رہی ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ مہنگائی کا بڑھنا، یہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ مہنگائی بڑھانے والا، قیمتیں بڑھانے والا اللہ ہے۔ وجہ بن رہی ہے بی جے پی گورنمنٹ، فلاں گورنمنٹ، ڈیما گورنمنٹ، ہم کہہ رہے ہیں یہ اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ان اسباب کو مسلط کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کورونا مرض پھیل رہا ہے، فلاں بیماری پھیل رہی ہے، بے روزگاری پھیل رہی ہے، ہم صبح شام کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو۔ یہ سارے نظام کائنات، فیصلے اللہ کا، ایک پتا اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور دعا اور عبادت کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ دعا اللہ کی، میں پھر سے اس کی وضاحت کروں کہ یہ عظیم الشان عبادت ہے۔ ہاں، عبادت کا مغز اور حاصل ہے دعا، ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں۔ تو کیا کوئی مسلمان ایسا سمجھتا ہے کہ اتنی عظیم الشان چیز جو دعا، جس کو عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات کچھ چھوڑ دیے تھے، بیان نہیں کیے تھے، کچھ کمی رہ گئی؟ جیسے آپ نے نماز بتائی تو نماز کے ایک ایک احکام بتائے، کہاں انگلی ہلانا ہے، کون سا کپڑا پہننا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وضو میں کیا کیا دھونا چاہیے، کوئی اگر ایک بال کے برابر بال جگہ بھیگنے سے رہ گئی تو نہیں ہوگا وضو، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی۔ ہاں، پیشاب پاخانے کے آداب بتائے، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ تو دعا جیسی عظیم الشان عبادات کے احکامات اللہ کے رسول نے کیا نہیں بیان کیے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سب سنتے جانتے اور یاد رکھتے ہیں، تو دین مکمل ہے۔ تو اس مکمل دین میں دعا کا طریقہ، آداب، احکام کیا نہیں بیان کیے گئے ہیں؟ دعاؤں کو بیان کیا ہے،
یہاں 2-3 باتیں ہیں, وقت زیادہ ہو چکا ہے, ہاں, اور انتہائی اہم مسئلہ ہے یہ. ایک تو یہ کہ قرآن کی دعائیں اور حدیث کی دعائیں, جو قرآن و حدیث میں دعائیں ہیں, اس سے بہتر دعا کوئی پیش کر سکتا ہے کیا؟ ہاں, میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس میں علامہ طرطوشی کا ایک بہت زبردست قول ہے اور انتہائی شدید رد ہے ان لوگوں کا جو قرآن و حدیث کی دعاؤں کو چھوڑ کر کچھ بزرگوں کی, کچھ شعراء اور ادبا کی بنائی ہوئی مسجع عبارتوں کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں. ہمارے یہاں 1 گھنٹے کی دعا کر رہے ہیں لوگ, اس میں شریک ہو رہے ہیں, بہت فضیلت کی چیز ہے. جی نہیں, یہ ناپسندیدہ چیز ہے. قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے لمبی لمبی دعائیں کرنے سے, اور اس کو ہم فضیلت والا سمجھ رہے ہیں. دین کتنا بگڑا ہے, اور اپنے آپ کو ہم دیندار سمجھتے ہیں اس بگڑے ہوئے دین کو کام پر عمل کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے اور رسول نے جو دعائیں بتائی ہے نا مختلف موقعوں پر, میں اکثر کہا کرتا ہوں مجلسوں میں, کبھی بات ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف وقت کی دعاؤں پر آپ غور کیجئے, اس کا ترجمہ پڑھیے. ایک مسافر کی دعا, گھر سے نکل رہا ہے مسافر, اس وقت کی جو مکمل دعا ہے, ایک مسافر کو جو جو ضرورت اور اندیشے ہو سکتے ہیں اس میں وہ ساری چیزیں آ گئی, بہت زبردست. جس موقع پر کی جو دعا بیان کی ہے اس سے بہتر دعا کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ رسول ہیں, اللہ کی طرف سے چیزیں بیان کرتے ہیں, کم الفاظ زیادہ معنی. نبی سے بہتر دعائیں کوئی پیش نہیں کر سکتا. اب اگر کوئی قرآن و حدیث کی دعاؤں کو چھوڑ کر فلاں پیر اور فلاں سلسلے کی یہ دعا ہے, ان کا وظیفہ ہے, ان کا فلاں کام ہے, اور اس کو اختیار کر رہا ہے, تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعاؤں میں کچھ کمی تھی, یا اس نے اسے مانگ لیا, اب اس کی ضرورت نہیں ہے, اب اس سے بہتر کچھ دوسری اس کو مل گئی ہے. کیا یہ مان سکتے ہیں؟ اور پھر اس میں کچھ کبھی کبھی گمراہیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. یہی بات میں پھونک جھاڑ کے سلسلے میں بھی کہتا ہوں. فلاں مولوی صاحب نے, علماء نے تجربہ کیا, کتابیں مل رہی ہے بازار میں, قرآنی اعمال مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی اور دوسرے علماء کی, اب اس میں ان کے تجربات ہیں. میرا ایک سوال ہے تمام لوگوں سے کہ یہ بتائیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یا جو بھی بڑے سے بڑا عالم ہو, ان کی دعائیں, ان کا تجربہ زیادہ اہم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور آپ کی تعلیم؟ سمپل بات بتائیے. رسول کی دعا پاورفل رہے گی یا بزرگ صاحب کی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاورفل چیزوں کو چھپا لیا, یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائیں گے دنیا کی چیزوں میں؟ دنیا کی چیزوں میں ایک مزاج ہے انسان کا کہ قیمتی چیزیں کم ملتی ہیں, ہیرے جواہرات خزانے کم ملتے ہیں. یہ دنیا کی باتیں آخر دین کے معاملے میں اللہ نے الٹی رکھی ہے. جو جتنی قیمتی دعا ہے, جو جتنا قیمتی عمل ہے, جو جتنی کام کی عبادت ہے, اللہ نے اور رسول نے اتنا ہی زیادہ واضح کیا ہے. لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, ان کلمات کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے بہتر کلمہ پوری کائنات میں نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو بتایا, کاش کے وقت ہوتا میں روایت پیش کرتا کہ 7 آسمان 7 زمینیں, ان کے اندر موجود تمام چیزیں اللہ کو چھوڑ کر اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں, تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. اس سے بہتر کلمہ کون پیش کرے گا؟ اللہ اور رسول نے جو پیش کیا نا, قیمتی چیزوں کو زیادہ کلیئر اور واضح کر کے بتایا. یہاں خزانہ واضح ہے, ہم اس کی قیمت نہیں سمجھ رہے ہیں. تو خیر, اللہ اور رسول نے جو دعائیں بتائی, اگر آپ اس کو مانگ رہے ہیں, اللہ کے فیصلے اور مشیت میں اس دعا کی قبولیت فی الحال نہیں بھی ہے, ضائع نہیں ہوتی کوئی دعا, بعد میں اجر بھی ملتا ہے. ہاں, اگر نہیں بھی ہوئی تو اس کا اجر ملے گا. اور آپ رسول کی دعا اگر مانگ رہے ہیں, رسول کی دعا پڑھ کے اگر دم کر رہے ہیں, رقیہ کر رہے ہیں, تو آپ کو اللہ کے رسول کی اتباع کا اجر و ثواب بھی ملے گا. لیکن فلاں تجربہ اور فلاں, اس میں خطرہ ہے. یہ تجربات کے پیچھے گئے تو دروازہ کھل جاتا ہے خرافات کا, شرکیات کا, بدعات کا. چنانچہ ایک چیز تو یہ رکھی جائے. دوسری